ابراہیم وائس کے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم وائس چینل۔ ناظرین کرام، ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنی اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے ادھر ہی زور لگایا، لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے تو شروع میں ہاں کر دی، نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی۔ لیکن او آ کر جب اس کے پاس رہی تو اب اسے یہ پتہ چلنے لگا کہ یہ بندہ تو پاگل ہے اور جاہل آدمی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ عقل ہے اور نہ ہی شکل ہے، زندگی گزرے گی تو کیسے؟ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خوش رہی۔ شادی کے 3-4 دنوں کے بعد عام طور پر دلہا نے اپنے ماں باپ کے گھر جایا کر دیا، یہ لڑکی بھی گھر گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس کے گھر میں کبھی بھی نہ آؤں گی، مگر اسے ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی جرت ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ قریب کا رشتہ دار تھا اور دوسرا شروع میں ہاں بھی تو کر چکی تھی۔ تو 4 دنوں کے بعد خاون اسے لینے آ گیا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹی تیاری کرو، تمہاری میاں تمہیں لینے آیا ہے، جاؤ اس کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان باندھا، اس کے ساتھ چل پڑی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے خاون سے کہا کہ مجھے بہت زور کی پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ خاون نے بیوی کو بٹھایا، گٹری رکھ دی اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ ایک بڑی نہر کے کنارے پر تھا۔ اس نے نیچے پانی کے لیے دیکھا تو بیوی کے دل میں شیطان نے ایک بات ڈال دی، تو اس نے پیچھے سے اپنے خاون کو اس بڑی نہر میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاون جا کر نیچے گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر کب جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ واپس ماں باپ کے گھر چلی گئی اور اس نے ان کے پاس جا کر عورتوں والا مکر شروع کر دیا۔ عورتیں مکر میں تو مشہور ہوتی ہے، جیسے اخوان یوسف نے مکر کیا تھا ویسے ہی اس نے بھی مکر کیا۔ اور روتی ہوئی گھر کو پہنچی۔ ماں باپ نے کہا کہ کیا ہوا بیٹی؟ تو کہا کہ خاون مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا، میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا کہ کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا، مجھے جان کا بھی خطرہ تھا اور میری عزت کا بھی مجھے خطرہ تھا۔ وہ تو بڑا بے پرواہ سا آدمی ہے، اس لیے میں واپس آ گئی ہوں، ایسے انسان کے ساتھ میں کیسا رہ سکتی ہوں؟ یہ سن کر ماں باپ کو بھی بہت غصہ آیا اور کہا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث کیسے چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا، یہ ایسا بیوقوف انسان ہے۔ اب ذرا ادھر کی بات سنیے۔ جب خاون پانی میں نیچے گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ رگڑتا رگڑتا وہ کنارے پر نکل آیا اور اس طرح سے وہ ڈوبنے سے بھی بچ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور نہر کے کنارے چڑھتے چڑھتے اوپر تک نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ اب میں کروں تو کیا کروں؟ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ہی یہ معاملہ کرے گی، خیر کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اب وہ دوبارہ سسرال کے گھر آیا، اتنے میں اس کے کپڑے بھی خشک ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت چلی گٹی باتیں سنانا شروع کر دی۔ کیسا بے عقل سا انسان ہے تو، ہماری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر تو چلا گیا، تو بڑا بے پرواہ سا آدمی، تجھے اس کا ذرا بھی خیال نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا اور آخر میں اسے اتنا سا کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ بیٹی سے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب تمہیں اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا اور یہ بے عقل بھی تھا، شکل بھی اس کی اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرے غائب تو چھپا لیا۔ اس کا دل بہت بڑا ہے، اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے یہ حرکت کھول دیتا تو میں تو ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتی، اور اگر یہ چاہتا تو آتی مجھ پر حملہ کر دیتا اور مجھے مار بھی سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔
اس ایک بات پر لڑکی کے دل میں خاوند کی ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ اس نے اپنی بقیہ پوری زندگی اپنے خاوند کی محبت اور اس کی خدمت میں گزار دی۔ اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے شوہر کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والے مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔